بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عباس۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ عزیز طلباء، اپنے سابقہ لیکچر کے اندر ہم نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ حالات و واقعات ان کے جو ہیں پڑھے۔ ہمارا آج کا عنوان بھی عمر بن عبدالعزیز ہی۔ عمر بن عبدالعزیز جس طرح سابقہ لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس ہو چکا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت یا طرز حکومت کہہ لیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جیسا تھا، جس وجہ سے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا، اور غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلتے تھے۔ عزیز طلباء، اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہم نے ایک عیسائی کے واقعے کے اندر ہم نے پڑھی کہ ایک عیسائی ہم حمص کا رہنے والا تھا، وہ سابقہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس کی شکایت لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوا، کس قدر سچائی پر مبنی فیصلہ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا، چونکہ اس نے کہا تھا کہ قرآن کے مطابق مجھے وہ فیصلہ کرے۔ اس کے پاس کوئی تحریری سند نہ تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ اس کے حق میں دیا۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حق بات کہے، شاعر نے کہا حق بات کہے اور ڈٹ جائے، حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز ایسے تھے، حق کہتے تھے اور ڈٹ جاتے تھے۔ اگلا جو پیراگراف ہے وہ اس بات کی دلیل ہوگا، کیونکہ اس پیراگراف کے اندر اب بات ان کی ذاتیات پر ہونے لگی۔ انہوں نے اپنے قبضے میں جو زمینیں تھیں، اپنی تحویل میں جو ان کے جائیداد تھی، اور اپنے خاندان کی تحویل میں یا ان کو جو دی گئی جاگیریں تھیں توفاتاً، سابقہ جو سلاطین بنو امیہ کے قبضے میں جو زمینیں تھیں اس کو کس طرح چھوڑایا۔ تو اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا۔ اب ان کی ناجائز کارروائیاں کیا ہیں؟ آپ کو پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ بنو امیہ کا جو خاندان ہے یہ امیر معاویہ سے شروع ہوتا ہے۔ خلفاء راشدین جو 4 خلیفہ گزرے ہیں، ان کے بعد بنو امیہ خاندان کی حکومت آئی 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک۔ انہوں نے 91 سال حکومت کی، اور ان 91 سالوں کے اندر کل 14 خلیفہ آئے۔ یہ بنو امیہ خاندان، سلاطین کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ یا سلطان۔ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ملے گا، سلاطین تیموریہ ہے، تیمور یا خاندان سے تعلق رکھنے والے، اسی طرح سلاطین بنو امیہ ہے، امیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ عزیز طلباء، اب ان کی ناجائز کارروائیاں کیا تھیں؟ ان کی ناجائز کارروائیاں یہ تھیں کہ ان کے جو مسند خلافت پر بیٹھتا، جیسے ولید بن عبد الملک تھے، جیسے عبد الملک بن مروان تھے جو چھٹے تھے، وہ جب بیٹھتے تو شہروں کے شہر، آبادیاں، بڑی بڑی زمینیں جو ہیں وہ اپنے بیٹوں، شہزادوں اور شہزادیوں کی تحویل میں دے دی جاتی۔ وہ وہاں جا کر جو ہے وہ کھلی موج کرتے، وہاں رہتے ہیں، کوٹھیاں بنتی، پتہ نہیں کیا کرتا۔ اب یہ کارروائیاں عمر بن عبدالعزیز کو باتی نہیں۔ انہوں نے ایسا نہ صرف ایسا نہیں کیا، بلکہ
جو اس سے پہلے کے زمانے میں جن بادشاہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا تھا ان کے خلاف انہوں نے کارروائی بھی کی اور ان زمینوں کو واپس ان کے اصل حقداروں تک پہنچایا. یہ تھی بنو امیہ کے سلاطین جو تھے ان کی ناجائز کارروائیاں، ان کا مٹانا یعنی ختم کرنا تھا. سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رایا کے قبضے میں تھا، یہ کارروائی وہ بتا رہا ہے. رایا کہتے ہیں عوام، ریت کی جمع ہے، عام آدمی. اس کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا. وفتن حکومت کی طرف سے انہوں نے وہ عنایت کر دیا کہ یہ جی اپنے خاندان میں جاگیریں تقسیم کر دی گئی، بانٹ دی گئی، تاکہ یہ وہاں جا کر کھلی موج، اور اگر ان کا جو بادشاہ کا دور ختم بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی جو اس کا خاندان ہے وہ غریب نہ ہو. اس مقصد کے لیے انہوں نے وہ عنایت کر دیا اپنے خاندان. جس طرح سلاطین بنو تیموریہ نے تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے گئے. ایک مثال انہوں نے دی ہے بعد کے آنے والے زمانے کی. سلاطین تیموریہ کی بات ہوئی ہے. تیمور لنگ کے خاندان یا اس کی نسبت سے اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے جو بادشاہ تھے، جس طرح ہمایوں تھا، بابر تھا، اور اکبر بادشاہ تھا. تو یہ ایون بہادر شاہ ظفر پر یہ جو ہے وہ کڑی ختم ہو جاتی ہے 1857 میں. تو یہ بادشاہ تیموری خاندان سے تعلق نہیں، مغلیہ خاندان کے جو بادشاہ ہیں یہ ان کی بات ہوتی. تو انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا جس طرح کے بنو امیہ کے سابقہ جو خاندان والے انہوں نے کیا تھا. انہوں نے بھی ایک مثال کے طور پر رکھا کہ سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا بعد میں آگے. لیکن اس سے پہلے یہ کارروائیاں سلاطین بنو امیہ یعنی عمر بن عبدالعزیز سے جو پہلے آنے والے حکمران ہیں وہ بھی کر چکے تھے. اپنی زمینیں بڑے بڑے شہر جب شہزادوں کی تحویل میں آگے بڑھتے دے دیے جاتے. سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے. عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا. کس کا؟ یہ جو ناجائز زمینیں شہزادوں کی تحویل میں تھی، یہ ان کی طرف ان کو خیال آیا. آپ سے تذکرہ کیا کہ ان کے عدل و انصاف کے واقعات کی وجہ سے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا جاتا ہے، دوسرا عمر کہا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ان جاگیروں کی طرف وہ متوجہ ہوئے جو کہ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کی تحویل میں تھی. یاد رکھیں تبدیلی جب بھی آتی ہے یہ اوپر والے لیول سے آتی ہے. ہمیشہ غریب کے اندر تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی اوپر سے آنی ہوتی ہے. لہذا انہوں نے اپنے نظام کو چینج کرنا تھا. اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نظام کو چینج کرنا تھا. تو ضرورت اس عمل کی تھی کہ اوپر سے اس کے سسٹم، انصاف کے سسٹم کو اوپر سے جو ہے نیچے کو لایا جائے. ایک غریب آدمی جو ہے اس کے حوالے سے تو انصاف ہو جاتا ہے، اس کے پاس سفارش نہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو عدالتیں جو ہیں اس حوالے سے انصاف پر مبنی فیصلے کرتی ہیں. لیکن جب باری بڑے لوگوں کی آتی ہے تو پھر جج صاحبان، قاضی صاحبان بھی کام اٹھتے ہیں. کیونکہ ان کے ہاتھ میں پیسہ اتنا دے دیا جاتا ہے، ان کو سفارش اتنی بڑی لگا دی جاتی ہے کہ وہ کام پر مجبور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں جب تبدیلی آئے گی تو اوپر سے آئے گی. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے یہ کام شروع کیا، اپنے تن یعنی اپنے جسم سے یہ کام شروع کیا. لیکن ایسا کرنا یعنی سب سے پہلے جب خلافت پر بیٹھتے ہیں تو ان کو ان جاگیروں کا خیال آیا. لیکن ایسا کرنا تمام خاندان بنو امیہ کو اپنا دشمن بنا لینا ظاہری بات ہے. اگر کوئی جو ہے وہ میرے ذاتی خاندان والا اگر
مجھ سے کوئی زمین یا جائیداد چھینے گا مجھے بہت دکھ ہوگا اس وقت، اور مجھے وہ شخص جو ہے وہ بہت برا لگے، جو بے شک وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا ہے، مجھے وہ شخص بہت برا لگے گا۔ اور یہ اگر بڑے لیول پر ہوتی ہے، یہ چیز بڑے لیول پر ہوتی ہے، اس میں ڈر کس بات کا؟ بغاوت کا ڈر ہوتا ہے، بغاوت کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں عام بغاوت نہ ہو جائے خاندان کے اندر اور تخت جو ہے وہ ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔ اس بات کا خدشہ تھا، اس بات کا ڈر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عمر بن عبدالعزیز نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا اور اس بلا ڈر اور بلا خوف جو ہے وہ حق کو چنا۔ اقبال نے کہا بے خطر کو پڑا آتش نمرود میں، جب عشق مصطفیٰ سے ہوتا ہے پھر وہ بے خطر، اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جو ہے وہ بے قدر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام بھی، عقل تو دیکھتی رہتی ہے، اور عشق جو ہے عشق مصطفیٰ سے جس کو ہو پھر وہ انصاف پر مبنی فیصلے کرتا ہے۔ اب عام بغاوت کا جو ہے وہ خدشہ پیدا ہو گیا، تاہم انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی کہ بغاوت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، انہوں نے جو چیز مد نظر ان کے تھی وہ تھا انصاف۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت۔ اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا، یعنی یہ عزم جب کیا کہ جاگیریں اپنے خاندان سے واپس لیں، تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انڈرلائن کرنا ہے اپنے سے، کیونکہ یہ اکثر بورڈ میں یہ سوال آتا ہے عمر کا کیا تعلق تھا عمر بن عبدالعزیز سے؟ وہ ان کی پھپھی جان تھی۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا، لوگوں کو پتہ چلا، خاندان والوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے عمر جو پھپھی تھی عمر بن عبدالعزیز کی، ان کو سفیر بنایا، ان کو پیغام دے کر بھیجا، پیغام رساں بنایا کہ آپ جا کر ان سے کہیں کہ جناب ہم بغاوت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایک ڈر دینے کے لیے، ایک خوف پھیلانے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کے دل میں کہ کہیں بغاوت کا خطرہ نہ ہو جائے، عمر کو بھیج دیا گیا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے، یعنی غصے میں ہے آپ کی اس فیصلے پر کہ آپ زمینیں واپس لے رہے ہیں۔ انہوں نے اب تمام خاندان برہم ہے اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، ایک تاریخی جملہ ہے، عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، قیامت کے سوا کسی دن سے ڈرنا بھی نہیں چاہتا۔ جب دل کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا نہ ہوگا، صرف خوف خدا ہوگا، تو فیصلے انصاف پر مبنی ہوں گے۔ اب انہوں نے یہ تاریخ ساز جملہ کہا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ مجھے ان کا ایک خطبہ دیا ہوا یاد آتا ہے، انہوں نے اس خطبے کے اندر ایک تاریخ ساز جملے ہیں وہ جو انہوں نے کہے، حوالے کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کوئی امیر اللہ کی اطاعت جب تک کرتا ہے، تم پر واجب ہے کہ اس وقت تک تم اس کی اطاعت کرو، اور جب وہ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دے تم اس کی اطاعت کو چھوڑو۔ اور یہی جملے انہوں نے اپنے لیے دہرائے کہ میں جب تک اللہ کی اطاعت کروں، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کروں، اس وقت تک میری اطاعت کروں، اور جب میں اپنے راستے کو چھوڑ دوں، یعنی اللہ اور اس کے محبوب کے راستے کو، دین اسلام کے راستے کو چھوڑ دوں، اس وقت تم میری اطاعت تم پر واجب ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ جب انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یا انصاف کو انہوں نے کہا کہ میں بے باک ہوں، نہ ڈر ہوں، میرے اندر کوئی خوف نہیں، بغاوت ہوتی ہے ہو جائے، مجھے تخت خلافت نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ دین مصطفیٰ چاہیے، مجھے اللہ کا دین چاہیے، اور جو کہتا ہے کہ انصاف کرو، غریب ہو چاہے وہ امیر ہو۔ اس طرح جب یہ بات انہوں نے سنی کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ یہ جملہ کہ میں
قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں کرتا، بورڈ میں بھی بعض بات آیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ اس پیراگراف کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ والسلام۔